وادائی پیار دا پہلا راز حسین ہے، حق سچ دی آواز حسین ہے، دل دی دھڑکن بولی حاضر، عشق دی اصل نماز حسین ہے۔ دوستان محترم، جتنی بڑی ہستی سامنے تشریف فرما، یقیناً میں آپ دے قدمہ دا بوسہ لے کے تے سونے لفظ عرض کیتے تے تساں بڑی محبت نہ سماعت فرمائے۔ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والی شان، یقیناً ساری خوشبختی اور ساری خوش نصیبی کہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ عظیم مذہبی سکالر، عالم نبی، فاضل جلیل، پاسبان مسلک رضا، خطیب ذیشان، خطیب پاکستان، جناب قبلہ صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر نجم الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آستان عالیہ کمرو شریف، اسماعیل خان دی عظیم سرزمین تو آپ دا خطاب لاجواب مٹھا جیاں وہ نعرہ اور آپ دا سونا خطاب شروع۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، ونزل عليه أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال عز وجل وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم حضرات، علماء کرام اور صلاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکرم و محترم جناب محمد نبیل یوسف قادری صاحب دامت برکاتہم، اور دیگر اس بابرکت تقریب دے مہمانان گرامی اور اس دا حصہ آپ تمام معزز محترم حاضرین اور سامعین، دعا ہے کہ رب کائنات سارے معزز میزبانہ نے جیرا خوبصورت اہتمام فرمائے۔ محترم رائے سجاد حسین کھرل صاحب، انہوں نے صاحبزادگان خصوصاً محترم محسن سجاد کھرل صاحب اور انہوں نے جملہ معامنین اہل خانہ جائیں خوبصورت بزم دا اہتمام کیتے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرماوے، اور رب کائنات انہاں واسطے اسا سارا واسطے علم ہے، خیر و برکت اور اصلاح احوال دا ذریعہ بناوے۔ حاضرین محترم، الحمدللہ اساں جس دین دے وارث ہیں، اس نے زندگی دے ہر شعبے اور انسانی زندگی دے ہر پہلو دے متعلق کامل اور اکمل ہدایات عطا فرمائیں۔ قرآن کریم فرماندے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اسا ہر چیز تفصیل دے نال بیان کر چھوڑی، کوئی پہلو ایسا نہیں جن دے واسطے انسان کو کہیں بے ازم، کہیں بے سسٹم، کہیں بے نظام حیات دو رجوع کرنا پڑے۔ ہر گال ڈسیے تے ہر گال پوری ڈسیے، ادھوری نہیں ڈسی کہ انسان کو چند پوائنٹ ڈس چھوڑے ہوئے کہ مزید واسطے تساں اپنے زمانے دے کہیں نظام، کہیں سسٹم، کہیں ازم، کہیں مفکر کو پوچھ گنا نہیں۔ اللہ دا قرآن دے کل شیء فصلناہ تفصیلا، اسا ہر چیز تفصیل لال سمجھائی، اور رب کائنات نے جیری چیز بیان کی دی ہے اس کو سونے رب دے سچے رسول
سارے آقا و مولا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیت و ثنا نے اپنے عمل دے نال اس کو پیش فرمائے۔ پورا قرآن اگر کتابی صورت ہی دیکھنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ دا سونا نازل کردہ قرآن کتاب اج ہی موجود ہے، اور اگر اس کو عملی صورت ہی دیکھنا ہے تو وہ مکہ اور مدینہ دی گلیاں دے وچ خرام ناز فرمیندے ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا سونا اسوہ، آپ دی سونی سیرت اور آپ دی سنت مبارک دا نور اج ہی موجود ہے۔ انہاں کامل و اکمل ہدایات دے وچوں ایک انسان دی زندگی دا بڑا اہم شعبہ ہے۔ اس مختصر وقتی چونکہ حضرت صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہو گئے، میں سمجھنا کہ اساں ایک ایسا موضوع ہے یا ایک ایسا شعبہ ہے جن نال ہر بندہ گنڈا ہوئے، اور وہ ہے انسان دا رزق کماونا۔ ہر بندہ مکلف ہے کہ اس نے رزق حلال کماونا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طلب المعیشت فریدۃ بعد الفریدہ، رزق کماونا، روزگار تلاش کرنا یہ دنیا دا کم نہیں۔ سونا فرماتے ہیں یہ ایسا دین دا کم ہے کہ اللہ دی نماز دے بعد سب تو ضروری کم ہے رزق حلال دی تلاش، کہ انسان زمین تے پھیلے۔ قرآن فرماتے ہیں فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین تے پھیل ونجو اور اللہ دا فضل تلاش کرو۔ فضل کسی کو آکھا گی؟ پیسے کو اللہ نے فضل فرمائے، جنا حلال ہوئے اور اللہ رب العزت دے احکام دی روشنی چ انسان کماوے، کہنے نال جھوٹ نہیں، کہنے نال فراڈ نہیں، کہنے نال دو نمبری نہیں، کہنے نال دھوکہ نہیں۔ وہ پیسہ اللہ دی بارگاہ دے وچ اتنی محترم چیز بن دے کہ اللہ اس کو اپنا فضل پیا فرمائے۔ اور کیرے موقع تے فرمائے جتھا قرآن کریم نے جمعے دا حکم فرمائے کہ جمعے دی اذان تھی وے تو فسعوا الی ذکر اللہ، جلدی بھج کے گئے کرو اللہ دے ذکر دے پاسے، اللہ دے احکام تے دی تعلیمات کو لگائی واسطے، کیونکہ جمعہ بہت بڑا ذریعہ ہے دین کو سمجھن دا۔ یہ جڑی محافل منعقد ہونی ہیں انہاں دی روح بھی دین دا فہم حاصل کرنے، کیونکہ جڑا سمجھیندا نہیں تو اس عمل کیڑی شے تے کرنے۔ پہلا سٹیپ ہے علم، العلم قبل القول والعمل۔ حضرت امام بخاری فرماندے ہیں کہ علم قول کولی پہلے تے عمل کولی پہلے۔ عقیدہ اسے دا ٹھیک تھی سی کہ جائیں کہندے کول سونا ہے جو عقیدہ ہے کیڑی شے، تے علم پہلا سٹیپ ہے۔ اللہ دا پورا قرآن گویا او الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پہلی آیتیں ہی قرآن دیاں اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم دی گال کریں تے پڑھن دی گال کریں، کیونکہ جے کوئی علم نہیں آیا اس نے عمل کیا کرنا۔ لہذا باقی شعبہ حیات نال اساں سارے جڑے ہوئے ہیں اور اپنے شعبے دا مکمل علم اور تجربہ حاصل کریں، لیکن اسلام اساں ساراں دا مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اساں اوویں جیونا جویں رب تے اون دے رسول نے حکم فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا علم کتوں حاصل کرے سو تو جمعے دا جڑا خطبہ ہے وہ ایک باقاعدہ پورا ڈسپلن طریقے دے نال پورا سال سا کو دین سکھاون دا ایک ذریعہ ہے کہ خطبہ انہاں موضوعات دا انتخاب کریں کہ جڑے ساری ڈیلی لائف اور روزانہ دی زندگی نال متعلق ہیں۔ اس واسطے انسان جب تک جاندا نہیں تو عمل نہیں کر سکتا۔ لہذا انہاں محافل دا بھی تعلق دے نال ہے جڑا ایک جمعے دا سلسلہ ہوندا ہے عوام واسطے، عام لوگاں واسطے یا جڑے جان دین انہاں واسطے دہرائیے۔ قرآن دی سنت ہے کہ ہک گال کو رب کائنات نے بار بار فرمائے قرآن کریم، ایک چیپٹر وچ موضوع بند نہیں کیتے اللہ نے۔ موت دا ذکر ہے تو پہلے صفحے کو گن کے آخری صفحے تک موت چلدی پئی، تاکہ جیڑا صفحہ بھی کوئی کھولے اس کو اس زندگی دے عارضی ہون اور موت دے برحق ہون دا پتہ لگ ونجے، یقین ہو ونجے۔ پہلا صفحہ دے مالک یوم الدین، قیامت دا ذکر ہے۔ دوسرا صفحہ دے وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت تے یقین کرنے والے ہوندے نے مومن۔ لہذا قرآن کریم دی سنت ہے۔ تو حاضرین محترم، قرآن کریم جمعے دا حکم فرمائے ہے کہ جلدی آؤ، ڈھلا کے نہ ہو جے جمعے دی اذان تھی وے تو جلدی پہنچو تاکہ تساں دین سکھ سکو۔ اگر تساں اسے لے آئے جے تکبیر تھی نہیں پئی تو تساں کیا سکھے ول؟ نماز تو پڑھ گئے وے تو روز پڑھ دے وے۔ جمعے دی خاص گال تو اللہ سونے دی گالی سننا آئی جنہ وقت ہی اساں نہیں کٹ سکے۔ اور وقت اللہ سونا فرماندے اگلی آیت کہ جے جمعہ تھی ونجے فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، یہ زمین ہو ونجے اور پھیل ونجو اللہ دی زمین۔ کیا کروں؟ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ دا فضل تلاش کرو۔ اے اللہ فضل تیری مسجد ہی تیرے گھر ہی چھوڑنا چاہیے یا باہر کھیتاں کھلیانا چھوڑنا چاہیے اور منڈیاں تے بازاراں چھوڑنا چاہیے؟ اللہ سونا فرمائے مسجد ہی بیا فضل ہے، کھیتاں کھلیانا بیا فضل ہے۔ اللہ سونا وہ فضل کیا ہے؟ اور رزق حلال ہے کہ جیڑے انسان چل دے گھروں رب کائنات ان دے واسطے ور رزق دے دروازے کھول لیں۔ قرآن دے وجعلنا لکم فیہا معائش
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اللہ نے سارے واسطے معیشت دے مختلف ذرائع پوری زمین تے بکھیر چھوڑے. اس واسطے رزق کو تلاش کرنا یہ دنیا دا کم نہیں، یہ دین دا کم. تو قرآن کریم کو لساں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث کو ایک کو سوال کرنے اور ہر بندے دا مسئلہ ہے. ہر بندہ چاہندے کہ رزق وسیع تھی وے، رزق کی برکت ہوئے، لیکن ظاہر رزق دی برکت اور رزق دی وسعت دیاں چابیاں تاں سونا رب ہی عطا فرما سکتے. لہذا قرآن کریم نے رزق دیاں چابیاں دسیاں. کیڑی چابی ہے رزق؟ اگر رزق ودواونا ہے تو کیویں ود سی؟ چونکہ رزاق اللہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. قرآن واضح کیتا ہے کہ رزق دیوان والی ذات اللہ دی، اللہ نے جن واسطے جو مقدر فرمائے اس کو عطا فرمائے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. فرمایا زمین تے کئی جاندار ایسے ہیں کہ جڑے اپنی کوئی چیز اٹھا ہی نہیں سکتے رزق دی، کیونکہ وہ رینگن والے جانور ہیں. انہاں دی کنڈ تے بھی کوئی شے نہیں رکھ سکتے، ہاتھ ہن کو نہ اسلو نہ پیر ہن انہاں دے، وہ رینگن والے جانور. لیکن اللہ فرمائے جڑے اپنا رزق خود نہیں چاہ سکتے، اساں انہاں کو آکھے کہ تھا کو چاون دی لوڑ ہی نہیں، جتھا بھوک لگ سی اسے کونے تے رزاق تھوڑا رزق پہنچا دے. فرمایا جی میں رب نے انہاں نال وعدہ کیتا ہے وَإِيَّاكُمْ تھوڑے نال ہی وہ وعدہ ہے. اگرچہ اساں رزق چاہ سکتے ہیں لیکن رزق ساری کوشش نال سکو نہیں ملتا، وہ اللہ سونے دے فیصلے نال عطا ہونا. لہذا رزق تے رزاق دیونا ہے تے دیسی کیویں؟ قرآن کریم نے اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی کچھ احادیث نے چند چابیاں ارشاد فرمائیں کہ یہ چابیاں کھویندے ونجو تے رزق دے دروازے کھلدے ونجو. پہلی چابی قرآن کریم فرمائندے او اللہ دی عبادت ہے. جے نماز 5 وقت پڑھی آپ تے بالاں کو عادی کیتس، فرمایا رزاق جانے تے رزق جانے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. یہ قرآن دا ضابط ہے. الحمدللہ سارے مسلم ہیں، اور قرآن وہ کتاب ہے جن وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منن والے کئی امتی دا اختلاف نہیں ہو سکتا. اور ول اس حکم دے وچ وہ کلیئرٹی ہے، وہ ویوڈنس ہے کہ ان دا کوئی بے تعویل ہی نہیں ہو سکتی. ان اٹ سیلف اتنا واضح تے کلیئر رب دا حکم ہے، ڈوز اور ڈونٹس ہونے رب دے، کہ ہر بندہ ایک نارمل ترجمہ پڑھنے والا بھی جان سکتے کہ رب نے کیا فرمایا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز دا حکم دے. وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود استقامت اور ثابت قدمی یعنی نماز دی پابندی کرو، دوام اختیار کرو. لا نسألک رزقا نحن نرزقک، وت رزق دی فکر تھوڑی نہیں، رزق دا رزاق دی ذمہ داری. فرمایا رزاق جانے تے رزق جانے. تساں رب دا آکھا منو، اس دے بعد رب سونا اپنے وعدے پورے کرے. یہ پہلی چابی. اس دے علاوہ بھی کئی احادیث اس موضوع تے کہ ہر نیکی دا کم اور رزق دی چابی، بالخصوص نماز جنہ قرآن نے ذکر فرمایا. دوجی چابی قرآن کریم ہی بیان فرمائے وہ ہے اللہ دا ڈر. جیڑا بندہ اللہ کو ڈر دے، اللہ تعالیٰ اون پاسو رزق دیں دے جیرے پاسو اس کو گمان ہی نہیں ہونا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تقوی جیڑا پورے اسلام دی روح ہے، اسلام دے سارے احکام، حقوق اللہ، حقوق العباد اس واسطے عطا فرمائے گئے کہ انسان اپنے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا کر سکے. لعلکم تتقون، لعلکم تتقون کتنی باری قرآن نے فرمایا. ساریاں عبادتیں اس واسطے ہیں جو سارے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا تھی. اور جڑا اللہ کو نہیں ڈردا، اس دا مطلب ہے اس نے دین دی روح بھی اپنے اندر حالے پیدا نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اساں اون دا ڈر اپنے دل وچ وساؤ. تقوی قرآن کریم فرماندے کہ صرف اسلام دا خلاصہ نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے عطا فرمودہ دین دا حضرت آدم کو گھن کے آج تک جتنے نبی ہیں تے جتنی کتاباں اتری ہیں، قرآن دے ساریاں کتابوں کو اگر ہک کے لفظ بیان کرو تو وہ لفظ ہے اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. پہلے نبیوں کو، انہاں دی امتوں کو، انہاں کتاباں اساں ہک کو تاکیدی حکم فرمایا. وَإِيَّاكُمْ تے تھاکو بھی وہ حکم ہی عطا فرماندے پے ہیں. کیا ہے؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کو ڈرو. اور اللہ دا قرآن ہے جڑے اللہ کو ڈر دے، اللہ اون پاسو رزق رہندے جڑے پاسو اس کو گمان ہی نہیں ہونا. اور یجعل لہ مخرجا بھی اللہ دی طرف جزا ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ کدیں اس کو پھسن نہ دے سی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو فرمایا کھلیاں رحماں عطا فرمائے سی. ایسا نہیں کہ وہ ایسی سچویشن ہی پھس ونجے کہ سمجھ نہ آوے کیا فیصلہ کروں، انسان ٹینشن دا مریض بن ونجے. فرمایا جن دے دل وچ اللہ دا ڈر ہے، کوئی ٹینشن تے کوئی مسئلہ تے کوئی ذہنی تناؤ، کوئی نفسیاتی بیماری نہیں. فرمایا رب کائنات ہمیشہ اون دی رحماں کھلیاں رکھ سی،
ایک در بند تھی سی تو کئی بوئے رب کائنات خیر دے کھول چھوڑے. اور وہ جی چیز یہ ہے کہ رزق اللہ پاس وہ عطا فرمائے سی جیرے پاس اس کو گمان ہی نہیں. اور بھی رزق دی چابی قرآن بیان فرمائے وہ ہے اللہ دے راہ تے خرچ کرنا. فرمایا جائے خرچ کیتے اللہ اسے کو دے جائے سانب چھوڑے اللہ فرمائے سارے کو سانبھن دی جا کونی. اگر سانبھن ہی لیونا آئی تو سارے کو جئی بہوں ہیں. حضرت قرآن کریم دی آیت کو پہلے آیت ہی پڑھ چھوڑو. قل ما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین. قرآن کریم فرمائے تو سجے شے خرچ کریں دے اللہ تعالیٰ کداں بھی جھا کو خالی نہیں راون دیندا. بھاویں جے بھی جو پیسہ نکتے تے بھاویں اکاؤنٹ چ نکتے تے بھاویں بنڈے چ کڑک نکتی. فرمایا فهو یخلفه اللہ تعالیٰ کداں خالی جھا کو خالی نہیں راون دیندا. جیڑا اللہ واسطے پیسہ نکتے رب کائنات فرمایا او کو فوراً پر کر دے. وهو خیر الرازقین بہترین رزق دیون والا ہے. اور پر کی میں کریں دے خالی جگہ کو ہک دے ہک نال پر نہیں فرمائے. او ضابطہ بھی قرآن بیان فرمائے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. فرمایا اللہ تعالیٰ کم سے کم جیڑا مالی صدقہ ہے 1 روپے دے بدلے 700 نال خالی جگہ پر کریں. اور دوسرا سٹیپ پہ واللہ یضاعف لمن یشاء جنے واسطے چاندے اللہ تعالیٰ 1400 کر چھوڑیں دے. اور اللہ تعالیٰ جنے واسطے چاندے واللہ واسع علیم اللہ سونا اودی صفت واسع وسعت والا ہے. لہذا جنے واسطے چاندے ہو سکدے 1 روپے دے بدلے چ اللہ بے حساب کو پیسہ عطا فرما چھوڑے رزق عطا فرما. حاضرین محترم یہ جڑی محفلاں سجدیاں اتھا بھی کچھ نوی ہوئے یہ صرف خیرات ہی پکا دیتی ونجے نا اس کو وڈی نیکی کوئی کونی. یہ میرا فتویٰ نہیں بخاری کتاب الایمان دی حدیث ہے. سونے کو پوچھا گیا او عمل دسو جڑا اللہ دی بارگاہ سب تو افضل ہوئے. سب تو افضل عمل میرے کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تطعم الطعام. فرمایا سجون وان اللہ دے بندہ کو کھانا کھوا اس کو وڈا کوئی کم کونی. اللہ دے بندہ کو کھانا کھوا تطعم الطعام اطعام الطعام کتنی حدیثاں دے وچ اللہ دے بندہ کو کھانا کھوا. جڑا اللہ دی راہ تے پیسہ خرچ کریں دے رب کائنات اپنی شان کریمی شان جوادی شان فیاضی دے مطابق اس کو عطا فرمائے. اور ہاں نہیں ڈھاونا چاہیے. حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال. ایک حدیثی بغیر قسم دے ایک ہی قسم نال فرمایا. فرمایا میں قسم اٹھا کے آدھا جو صدقے نال مال کم نہیں ہوندا مال ود ہے. اور قرآن فرمائے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو گھٹیں دے تے صدقے کو ودھیں دے. یہ اللہ دا حکم ہے اللہ دا وعدہ ہے. اللہ صدقے کو ودھیں دے اضافہ فرمائے. اور کیویں ودھیں دے؟ بخاری کتاب الزکات دی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ کوئی بندہ کھجور دے دانے دا ایک ٹکڑا بھی اللہ دی راہ تے خرچ کر چھوڑ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. زیادہ پیسہ نہیں کہ انسان حدوں ود کے خرچ کرے ان دی وسعت نہ ہوئے استطاعت نہ ہوئے اس دی. فرمایا اگر وہ ہک کو پنڈ دا دانا یا پنڈ دا دانا ہی پورا نہیں دے سکتا شق تمرہ تمرہ پنڈ کو آدھے شق کو دے ٹکڑے کو آدھے. حضور فرمائے اگر کوئی پنڈ دے دانے دا ہک ٹکڑا بھی صدقے جڑے چھوڑے یہ ٹکڑا بھی اس کو دوزخ دی بھا دے نیڑے نہ ونجن دے سی. اتنی طاقت ہے پنڈ دے دانے دے ٹکڑے دی. بخاری کتاب الزکات دی حدیث ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف گنے ہجرت فرمائی سونے اور پہلا قیام آپ دا قباء دی وسطی جو ہویا وقت قباء دی وسطی کو حضور مدینہ طیبہ تشریف گنے 3 کلومیٹر مزید اوبے پاسے درمیان ہی مسجد جمعہ کھڑی ہے. آپ حضرات مشاہدہ فرمائیو سی مسجد جمعہ جے حضور پہنچے نا اس جگہ تے مدینہ طیبہ ویندے پہ اس جگہ تے پہنچے تب بنو سالم قبیلہ اتھاں آباد ہے. انہاں عرض کی دی سونا او سارے چاچے دی اولاد ہے بنو عمر بن عوف. اتھاں آپ نے کئی ڈی قیام فرمائے کچھ کرم سارے اتنے بھی فرماؤ. اور اتھاں حضور نے پہلی مسجد قائم فرمائی یعنی قباء دی وسطی تاریخ اسلام دی پہلی مسجد ہے قباء مسجد قباء جہاں قرآن نے ذکر فرمائے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم جیڑی مسجد دے ایرے دے وچ فرمایا دولت تقوی موجود ہے. اس اخلاص نال مسجد تعمیر کی دی گئی. دوجی مسجد تاریخ اسلام دی مسجد نبوی ہے. لیکن سونا جے درمیان ہی پہنچے انہاں عرض کیتی حضور سارے جڑے چاچے دے پترن انہاں کو آپ نے قیام بھی سعادت عطا فرمائیے مسجد بھی بنائیے کوئی سعادت سارے واسطے بھی کرم فرماؤ. حضور رکے اللہ تعالیٰ نے اتھے ہی جمعہ فرض فرما چھوڑا. حالے مدینہ طیبہ نہیں پہنچے سونا جمعے دی پہلی نماز حضور نے اتھے ہی پڑھی ہے جتھا مسجد جمعہ موجود.
مسجد دی جمعہ پہلا جمعہ ہے تے جمعے دا پہلا خطبہ ہے سونے دا، پہلے خطبے دا موضوع کرے، اور یہ صرف موضوع نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ طیبہ تشریف گنے آپ دے ابتدائی ایام دے جتنے خطبات ہیں یا آپ دے ارشادات ہیں انہاں کو اسلام دی عمارت دے ایرے آکھا ویندے، کیونکہ اسلامی ریاست دی بنیاد پہ قائم ہوندی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد ریاست اسلامی واسطے کیا فنڈامنٹلز عطا فرمائن، یہ ابتدائی ایام دے حضور دے سونے بولے۔ پہلا خطبہ تے پہلا موضوع کیا ہے قدموا لانفسکم، پورا خطبہ اس موضوع تے سونے فرمایا سجنو اپنی خون پسینے دی کمائی تھیں مکا نہ ونجے، اللہ کول تھوڑے اکاؤنٹ کھلے پے، اللہ رب العزت کول وہ بھی تھوڑے واسطے کھلے پے، لہذا اپنے اون اکاؤنٹ واسطے بھی کوئی شے ضرور بھی جائے۔ اس اکاؤنٹ ہی جنا پہنچ سی تو جتھا حضور نے اتھائی اسے خطبے چ مثال بیان فرمائی کہ اگر تساں پنڈ دے دانے دا ایک ٹکڑا بھی دے چھوڑیں دے وے، بخاری چ والا ایک بئی حدیثی دے نال موجود ہے جدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اون ٹکڑے دا اللہ دی بارگاہ دے وچ جڑا اضافہ ہے اس کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پنڈ دے دانے دے ایک ٹکڑے کو ایویں اللہ پلیندے جویں گھوڑاں دا شوقین گھوڑاں دے بچے پلیندے، یہ حضور نے تشبیہ ارشاد فرمائی، بخاری کتاب الزکات دی حدیث، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ قیامت دے نیجے آسی او ایک دانے دا ٹکڑا جڑا بندے دیتا ہو سی، فرمایا قیامت دے وہ پہاڑ بن چکا ہو سی اللہ دی بارگاہ جے پیش ہو سی، نیکی دا پہاڑ ہے جڑا رب دا بنایا ہے پہاڑ نامہ اعمال تے آسی، ول کیا وزن کرن کہندے گناہاں نے، وہ ایک نیکی بھی فیصلہ کن ہوے سی، ڈیسائسو ہوے سی، لہذا میرے کریم فرمیندے پین کہ اپنے رب دی دتی ہوئی اس روزی دے وچوں اللہ دے نام تے خرچ کرنا ہے، اللہ دے بندہ تے خرچ کرنا ہے۔ سب تو پہلے قرآن دے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، سونا یہ پوچھ دین کتھا خرچ کروں، انہاں کو آکو سب تو پہلے جڑا خیر خرچ کریں دے وہ اپنے اماں بابے تے خرچ کرو، وت اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرو، وت یتیماں مسکیناں سب کیٹیگریز بیان فرمائیاں گئے، لہذا انسان کو خرچ کریندا راونا چاہیے، جڑا خرچ کریں دے رب کائنات اپنی شان فیاضی دے مطابق اس کو دیندا رہے، ہاں سوڑا نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً اپنے بالاں تے۔ ایک طویل حدیث ہے 10 نصیحتیں نزول دیاں حضرت معاذ بن جبل کو، ایک نصیحت ہے انفق علی عیالک من طولک، سونے فرمایا جنا اپنے بالاں تے خرچ کریں تو کنجوسی نال خرچ نہ کریں، دل کھول کے خرچ کریں، جڑے سونے رب نے اج عطا فرمایا وہ کل بھی انشاءاللہ رسوا نہ کرے سی، کل بھی سرخرو رکھ سی، کل جانے تے کل دا رب جانے، اساں کل دے مالک تے نہیں، اساں کول تا اج فقط امروز ہے تیرا زمان۔ علامہ فرمانے علامہ اقبال زمانے کی یہ گرد جاویدانہ حقیقت ایک تو باقی فسانہ، کسی نے دوش دیکھا ہے نہ فردا فقط امروز ہے تیرا زمان۔ یہ آج تیرے گزرا کل بھی پرایا ہوگی ہے، آون والا کل ہالے کہندے ہتھے نہیں آیا، یہ لمحہ تیرے اگر سدھرنا ہے تو اسے لمحے ہی سدھرنا، جے کل تے چھوڑیو کڑاں کل آئی نہیں تے جانا ٹھیک تھی نہیں، لہذا اج دا فیصلہ ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر دی صاحبزادی ہیں، بخاری شریف دی حدیث سے حضور نے انہاں کو نصیحت فرمائی، لا توئی فیوعی اللہ علیہ، فرمایا اے اسماء جڑا رب عطا فرماوے وہ تو اس کو سامے نہیں، ورنہ اللہ فرمائے سی میرے کو سامن دی جا کو نہیں، اللہ اتھا ہی سام چھوڑے سی، تو کو تکلیف نہ دے سی، فرمایا میرے کو جھئی بہن رکھن دی، بھئی حدیث اللہ تحسی فیحسی اللہ علیہ، جنا اللہ واسطے دیون لگو تو فرمایا وت گن گن نہ دیوے، کیونکہ جیرا گن کے دیندے اللہ بھی گن کے دیندے، اور جیرا گنتی چھوڑ دیندے اللہ بھی اندے واسطے گنتی چھوڑ دیندے۔ فرمایا اللہ تا یہ نہیں بندہ مثلا کوئی شخص زکوٰۃ دے چکے تو کوئی مستحق پیچھے آ گئی ہے اور بندہ اس کو آکے بھی نہیں ہوں تو میں زکوٰۃ دے چکا، فرمایا نہیں، مومن دا دروازہ ہر ویلے کھلا ہونا چاہیے، یہ نہ آکھے کہ بے ہوں زکوٰۃ دے چھوڑی سے یا ہوں ایسا عشر پورا دے چھوڑے، نہیں، اللہ تعالیٰ چونکہ نہ نہیں کریں دا تو بندہ کیوں نہ کرے، دیون والا تو ہوئے سونا رب ہے، لہذا میرے کریم فرماتے ہیں لا تحسی فیحسی اللہ علیہ، فرمایا اگر تسا گان کے دیسو تو اللہ بھی گان کے دیسی، اور جیرا اللہ واسطے حساب چھوڑ دیں دے اللہ بھی اندے واسطے حساب چھوڑ دیں۔ پہلا قدم بندہ چاہندے، حدیث پاک ہے نا اذ اتانی یمشی اتیتہ ہرولتن، کوئی ساریاں رحمت تے ٹر پوندے ساریاں رحمتاں بھج پوندیاں، بندہ چل دے تے رحمت بھجدی ہے، پہلی گال تے اساں بھجوں بھی ہاں تو وت بھی رحمت دیاں رفتاراں دا اساں تصور ہی نہیں کر سکتے،
تے جدہ اساں ٹردے پے ہیں تے رحمت بھجدی پئی ہے سارے استقبال تے کس انداز ہی جو انسان کو ویلکم کرے سی اللہ دی رحمت فرمایا جے اللہ واسطے پیسہ خرچ کریں دے رب کائنات بھی اندے واسطے دروازے کھلے رکھ. اور ایک شخص نے پوچھا ابو داؤد شریف دی حدیث ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے کول پیسے ہوون تھوڑے پیسے آ ونجن تو سب تو پہلے کہندے ہوتے صدقہ کراں. سونے فرمایا تصدق به علی نفسک پہلے تو اپنے ہوتے صدقہ کر. ستھرے کپڑے گھن کوئی سونیاں ٹوپیاں کوئی واسکٹاں کوئی اچھیاں جتیاں فرمایا اپنے ہوتے پیسہ لاؤنا بھی صدقہ ہے. پہلے تو اپنے ہوتے رب جو دیتے حضور فرمائیں کہ اللہ پسند کریں دے این یرا اسر نعمت ہی علی عبدی. اللہ یہ پسند کریں دے کہ جے کو رب دیتا ہوئے ان دے کپڑے ان دیاں گڑیاں ان دے رہن سہن حقلا مار مار دے سیندا ودا ہوئے رب دا کتنا کرم ہی دے ہوتے. نہیں اس کو مراد یہ نہ ہوئے کہ اساں کوئی نمود و نمائش پہ کریں دیں یا اساں تکبر واسطے اللہ تعالیٰ دی جیڑی نعمت ہے ان دی تحدیث ضروری ہے کہ رب دیتا ہوئے تو بندہ سانبھی رہے پوری زندگی. فرمایا نہیں رب سونے ورتاون واسطے دیتے تین واسطے دیتے کہ اللہ دیا نعمتاں حقلا مال مار دنیا کو دسن جو اللہ دا کتنا کرم ہے. پریشان نہیں تھی ہونا چاہیے نظر لگوے سی تے نظر لگوے سی نظر دے چکر جو بندہ نکتا نہیں تے قبر پہلے آوے. حاضر محترم اللہ دے رسول پہ فرمائے ایک شخص کو سوڑے پوچھا ہے جیڑی حدیث ہے کہ تیرے پیسے ہی ہو کو جن جتنے تیرے جسم تے نظر آندے پہن اسا کہ نہیں سونا پیسے تے بہو ہن بس ہی میں کپڑے ہی ہو جائیں پہنا. سونے فرمایا نہیں اللہ کو ہی میں پسند نہیں اس کو یہ پسند ہے جو دیا نعمتہ حقلا دے میں نہ رکھے دس انہوں کو نعرے مارے جو اللہ دیتا کتنا کرم ہی دوتا. اور ظاہر ہے بندہ سونا لگ سی تو کوئی تعریف کرے سی تو بس بندہ اللہ دا شکر ادا کرے سی. سارا کوئی کمال کو نہیں اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے جدہ بھی پیسہ ملے ان دا فضل سمجھنا چاہیے. یہ پہلی چیز ہے ان دا فضل سمجھنا چاہیے تو ان دا فضل سمجھے سی تو ان دی راہ تے لے سی ان دے رستے تے خرچ کرنا چاہیے. اور ایک بڑی چیز ہے اس باب بڑی اہم وہ ایک کفالت. میرے کریم آقا فرمائیں کہ تساں جیدی کفالت کرے دے اللہ انہاں دا صدقہ تھا کو رزق عطا فرمائیں. بخاری شریف دی حدیث اپنے بچے سارے جڑا ساکو لگتے پہ گھر ویلے بیٹھے بیوی ہے بڑھڑے ماں پیو تھی گئے سارا سہارا ہے انہاں کو یا کوئی ہمشیرہ ہے کوئی بھائی ہے جن دے واسطے رب نے سب کو سہارا بنا چھوڑے. بخاری شریف دی حدیث ہے حضور فرمائیں حل تنصرون و ترزقون الا بدعفائکم. فرمایا جے اللہ تھو کو رزق دے وہ تھوڑے خون پسینے دی وجہ کو نہیں دیندا وہ انہاں بالاں دی وجہ کو لیندے جڑے چپس دے انتظار پہ کریں شامل ہے کہ بابے کو کوئی سودے دس چھوڑے سے فرمائش آگ چھوڑیاں سے فرمایا رب کائنات انہاں بالاں دا منہ تک کے تھو کو رزق بھی دیندے اور اپنی مدد دے دروازے بھی کھول لیندے. ہر قسم دی مدد و نصرت اس بیوی واسطے. فرمایا انہاں تے احسان نہ لاؤ جو اساں تے کو کما کے کھویندے کھڑے ہیں. فرمایا انہاں دا احسان ہے کہ انہاں دا صدقہ رب تھوڑے پٹ کے اونچے رکھے ہوئے کہ رب نے تھا کو معاشرے اس قابل کیتے کہ تسا دیون والے بنو گھنن والے نہ بنو. قرآن کریم نے 32 دفعہ دیون دی گال کیتی ہے 2 دفعہ صرف گھنن دی گال کیتی ہے. تو قرآن کو دیون پسند ہے کہ گھنن پسند. گھنن دے مصرف 2 چاہیے بیان ہوئے ایک جاتے 8 تے ایک جاتے 1 مصرف. لیکن جڑا دیون دی گال کیتی ہے زکات دیون ہے اللہ دی بارگاہ صدقہ کرانے آت ذل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل مسکینوں کو دیون ہے رشتہ داراں کو دیون ہے آت المال علی حبہ ذوی القربا والیتامی والمساکین. بار بار قرآن نے فرمائے لہذا دیون دیاں گالی ہن 3+ اور گھنن دیاں 2 دفعہ. تو یہ اللہ دا فضل ہے کہ سب کو دیون والا بناوے ید علیا بناوے ید سفلا تلوا ہاتھ نہ بناوے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. کوئی وقت دا معاملہ ہوئے تو دس چھوڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہ دے راہ تے پیسہ خرچ کر بہت بڑی چابی ہے رزق دی. لگتا تو پیا آندا پیسہ ویندا پیے حضور قسمہ چاہتے ہیں جو نہیں ویندا پیا آندا پیے. اور قرآن آدھے کہ بظاہر تا لگتا ہے نا سود نال پیسہ آندا پیے اللہ آدھے ویندا پیے یمحق اللہ الربا. اور صدقے نال لگتا ہے ویندا پیے اللہ فرمائے نہیں آندا پیے ویربی الصدقات. فرمایا چونکہ وہ دیون والا ہے جو آندا پیے تو یقیناً آندا پیے. اللہ اسی اضافہ فرمائے کہ دوسری چابی ہے. تیسری چابی ہے کفالت.
اپنے بالاں دا تو ہر کوئی کفیل ہوندا ہے، لیکن اگر دائیں بائیں کوئی غریب موجود ہے اس کو صرف 10-20 روپے نہیں دیونے، ان دا خرچہ اٹھاونا ہے، اس دے بالاں دی تعلیم دا خرچہ۔ سب تو بہترین انویسٹمنٹ جڑی ہے وہ تعلیم دی ہے۔ اساں اپنے گوانڈیاں دے اپنے بہنی بھرا خصوصاً اگر اساں فردے ہیں، کوئی بہن ہے کوئی بھائی ہے یا نانکے لاڑکاں دے وچوں کوئی رشتہ ہے، سسرالیاں چوں کوئی رشتہ ہے ایسا جہے بالاں کو پڑھا نہیں سکدے، انہاں دی تعلیم دا خرچہ چاہو۔ ہیومن ریسورس انویسٹمنٹ بہترین انویسٹمنٹ ہے دنیا دی، ہیومن ریسورس دے اوتے اساں آدھے ہیں بھئی زمین دے وسائل اصل چیزیں، اصل بندہ ہے سب تو مہنگی شے۔ حضرت اقبال آدھے واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے سریا سے بھی یہ خاک پر اسرار۔ یہ جی خاک پر اسرار ہے نا انسان، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں۔ انسان یہ جڑا بندہ خاکی ہے، رب نے کتنی قدر عطا فرمائی، تو سب تو سونا بڑا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کفیل بن ونجے، اور تعلیمی میدان کفالت واسطے ایک حدیث پاک جامع ترمذی دی، دو بھائی ہیں حضور صاحب تو سامنے زمانے، ایک حضور دا غلام ہے سونے کول بیٹھا رہندا ہے، بیا بھی سونے دا غلام ہے لیکن او کماندا ہے، ڈی کو کم کریندا ہے اور کما کے این بھائی کو بھی کھویندا ہے تے این دے ٹبر کو ہی پلیندا ہے۔ یہ پورا ڈی حضور دیاں زیارتاں کریندا رہندا ہے تے حدیثاں سندا رہندا ہے۔ ایک ڈی او بھائی آیا کماون والا، سونے کو عرض کیتی سونا میرے بھائی کو بھی تساں کماون دا حکم فرماؤ، یہ فارغ بیٹھا رہندے، این دے بالاں دیاں ذمہ داریاں بھی میں نہیں بہندا تے این دی ذمہ داری بھی نہیں بہن۔ سونے جڑا او کو جواب دیتے، وہ جواب بڑا اہم ہے، لعلک ترزق بہ، لعلک ترزق بہ۔ اس نے آکھا نا کہ میں ہی کو کھویندا کھڑا، سونے فرمایا میں تو اے تے کو کھویندا بیٹھا ہوئے۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا پتہ نہیں رب کہندا صدقہ رزق دے دا پیا ہوندا ہے، اس واسطے یہ نہیں سمجھنا چاہیے جو اساں کہ کو کھویندے کھڑے ہیں۔ فرمایا اے تے کو کھویندا بیٹھا، جیڑا بیٹھے رب ایندا صدقہ تیرے دروازے کھولی پی کہ رب نے تے کو ایندے واسطے سہارا تے سورس بنا چھوڑے۔ فرمایا ہن تو بھی ایندا صدقہ کھاندا کھڑا، اے نہ سمجھے جو میں ہی کڑیندا کھڑا۔ فرمایا اے جیڑا ویلا بیٹھے نا ایو تے کڑیندا بیٹھا، لہذا دیونا بھی ہے تے احسان ہی نہیں لاونا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہک جاتے بڑے سونے معیشت دے ضابطے بیان فرمائن، 5 انہاں چ ہک ضابطہ کمال ہے، واحسن کما احسن اللہ الیک۔ فرمایا جڑا دیوان لگا ہے نا اللہ دے راہ تے، وا جنے کو رڑی کھے اگلے کو ترکڑیاں تے نہ تلائے راندے بے پتہ نہیں دیوں صحیح کہ نہ دیوں۔ فرمایا اویں احسان کرے جی میں رب تھوڑے ہوتے احسان فرمائے۔ اللہ دے احسان کوئی گن سکدے؟ انسان اپنے وجود دے احسان ہی نہیں گن سکدا۔ اللہ نے ساکو الحمدللہ اکھیں دی روشنی عطا فرمائیں، کناں دی نعمت عطا فرمائیے، یہ ہاتھ ہندو نوکر ان بندے دے، اگر یہ ہاتھ نہ ہوئے انسان دے خدا نہ خواستہ کچھ دیر واسطے انسان دے ہاتھ استعمال نہ ہو سکے ود سمجھ آسی جو آنکھ دے سرکار ہن کون کھنے سی ساری آنکھیں کو، جے کو آنکھ سو کھنان دا وہ بھائی جا کو کھنے سی جیڑی نہیں سرکار دی پئی، ود سمجھ آسی بے ہاتھ کاش وہ نوکر ہویا جے کو دسنا ہی نہیں پوندا تے سمجھاونا ہی نہیں پوندا، آپے ونج کے اپنے کم کراندا ہے۔ ہن میں جی بیٹھا اگر میری پیر دی انگل دے اوتے بھی کوئی کیڑی چک پاوے تو میں کو کوئی قرارداد پاس نہ کرنی پوسی، بلکہ ہاتھ خود بخود پہنچ ویسی، حالے اندر چک پورا نہ تھیا ہو سی لیکن میرا خادم پہلے پہنچ ویسی میرے دفاع واسطے۔ اللہ سونے کوئی فقیر دعا منگدا ہے کہ اللہ سجے کو کھبے دا محتاج نہ کرے، یعنی دوئے ہاتھ بہوں ضروری ہن، سجے دے اپنے کام ان تے کھبے دے اپنے کام، ایک ہاتھ بے ہاتھ دے کم ہی نہیں کر سکدا۔ اتنے احسان ہی سونے رب دے انسان گاڑی نہیں سکتا، کوئی حساب کتاب کو نہیں۔ اور جنہیں رب بندے کو رزق دیتا ہوئے الحمدللہ، انسان دیکھے اپنے نانکے ڈارکاں دے وچوں کتنا تے اللہ سا کو فضیلت عطا فرمائی۔ سارا منہ سونا ہے، کیا اوقات ہے ساری کہ سارے سکے بھرا اوکھے بیٹھے کہ رب نے سارے ہوتے اتنی فراوانی فرمائی، اتنا کرم فرمائے کہ اس نے کہیں قسم دی محتاجی نہیں دیتی۔ لہذا اللہ دا قرآن آدھے دین دے لے اویں دی وے جی میں اللہ تھوا کو دیتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بندے پوچھا کہ حضور یہ بہت سارے گدا گر مل ویندے رستے تے پتہ نہیں یہ مستحق ہوندے کہ نہیں ہوندے، لگ دے تے بھئی میں آدھی گدا گر ہن سارے غیر ضروری منگ دے ودے، ویسے دیکھ بھال کے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس دے احکام عطا فرمائے۔ لیکن اگر میں مثلاً اتھوں کو لئیے وے نا اور میں آکھاں جیڑا مستحق ہو سی اسے کو دے سا، اور یہ 4-5 اڈے آنے رستے تے، یا میں جتھے ہی بریک لاواں کئی منگتے مل ونجن، میں انہاں منگتا کو کیڑی ترکڑی تے تلے سا کہ مستحق ہے کہ نہیں، یا عادی ہے ضرورت مند ہے یا نہیں،
یا خام خواہ عادت ہے ایزی منگا ظاہر ہے کوئی ترکڑی کوئی میرے کو تو نتیجہ کیا نکسی کہ جی میں لئیے تک ویسا ہوں میں واللہ سا اپنی جیب کو ہوا تک کی نہ لگانڈے سے اس واسطے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا جواب دیتا کہ تو جو آدھے جو بہت سارے عادی ودے ہونے منگتے انہوں کو کیا دے ہونا ہے کیا حکم فرمائیں دے مستحق ہیں یا نہیں آپ نے فرمایا رب تے کو جو عطا فرمائے تو مستحق کا ہی واسطے عطا فرمایا اللہ نے تے کوئی امتحان پاس کیتا ہے نال علی گوانڈی کو فجر رہے تے شام دا کونی تے رب نے تیرے واسطے الحمدللہ اتنی فراوانی فرما چھوڑ فرمایا جی میں اللہ دیتے ہی تو ہوں دے میں او ترکڑیاں تے تول کے نہیں دیتا وہ اپنے فضل اللہ عطا فرمائے واحسن کما احسن اللہ علیہ اور بئی چابی ہے رزق دی میرے کریم آقا ارشاد فرمائیں وہ ہے توکل علی اللہ اللہ دی ذات تے بھروسہ کراں پریشان نہیں تھی ہونا چاہیے جو کل لگے تھی سی ویسے آ کے بیٹھے ہیں سارے سجان اتھا بیٹھے رہن بڑیاں توکل والیاں گالیاں کیتیاں نے ایمان خوش تھی گیا دل روشن تھی گیا فقیراں کو بہت سارے نور ودے ہوتے یہ ضروری نہیں کہ جرا بہت سارا علم پڑھا ودے ساریاں خیر دیاں گالیوں سے کولوں میں تجربہ بھی بہت کچھ نور رکھ دے اپنے اندر اتھان آف ایکسپیرینس اتھان آف ایکسپیرینس ایک کنڈا جڑا ہے نا تجربے دا از بیٹر دین ولڈرنیس آف نالج ایک کنڈا جڑا سکھائندا ہے نا اتنا علم دا جنگل نہیں سکھائندا جتنا تجربے دا ایک کنڈا سکھاویں اس واسطے تجربے اپنے توکل اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر فرمایا اگر اللہ تے میں بھروسہ کرو یعنی بندہ ڈرے نہیں بھی آج تک خرچ کرے دے پئے تے کل دا کتھی سی بھئی جیرا آج دا رب بھئی وہ کل دا رب ہے آج رسوا نہیں کیتا تھا کل کیوں رسوا کرے سی آج اس نہ کر چھوڑیے نعوذ باللہ آج نہ نہیں کی تھا کل کیوں نہ کرے سی قرآن نے ایک جاتے دو دفعہ دہرائے ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا بے شک اوکھ دے بعد سوکھ ہے بے شک اوکھ دے بعد سوکھ ہے حالانکہ ایک دفعہ آکھنا چاہیے بے شک سوکھ دے بعد اوکھ ہے دل ہی میں یاد ہے کہ ایک دفعہ سوکھ دے بعد اوکھ ہویا تے وقت اوکھ دے بعد سوکھ ہویا لیکن قرآن دو دفعہ کہ بے شک اوکھ دے بعد سوکھ ہے بے شک اوکھ دے بعد سوکھ یعنی اگر کوئی مشکل آ ونجے تو وقت ہاں نہ ڈہے کیونکہ ہر گھپ اندھاری دی رات دے بعد ایک سورج روشنیاں گھن کے ضرور آندے یہ ہوندی سونی قدرت دا نظام ہے لہذا اوکھ دے بعد سوکھ ضرور آسی لیکن اگر سوکھے ہوا ہے نا وقت کہیں ڈاری رامن دی لوڑ نہیں جو میں تک کل اوکھے ہوں فرمایا نہیں ہے سوکھ دے بعد اوکھ آونا ضروری نہیں لیکن اوکھ دے بعد سوکھ آونا دو دفعہ ضروری یہ اللہ دا حکم حضور فرماتے ہیں اگر اللہ تے میں بھروسہ کرو جی میں بھروسہ کرانا دا حق ہے اللہ تھوا کو میں رزق دے وے جی میں پکھیاں کو رزق عطا فرمائے کما یرزق الطیر پکھیاں کو کی میں رزق دیں دے فرمایا تغدو خماسا و تروح بطان فرمایا فجے لے ویندن پکھی اور پیٹ خالی ہونے جن دے دل آدھا نے انہیں منہ رکھ دے انہاں کراں یہ نہیں ڈٹھا بے میری نوکری اوبے پاسے یا لمے پاسے جن دے انہاں دا دل آدھے انہیں ویندن تے جن تے ویندن راج کیا آنے تروح بتانا شام ملے پیٹ بھر کے آنے لیکن اپنے رب دی ذات تے بھروسے دی انتہا دیکھو کہ ہک دانا بھی کل واسطے نہیں چاہ گنا دے بے آلنے جرک سوچا ٹھیک ہے اللہ سونے دے ہونا ہے لیکن کل میں تو بارش بہت تیز ہوئے نیناما ہوئے تے آلنے چو آشیانے چو نکل ہی نہ سکوں تو وقت بکھے رہے ویسو پورا دی فرمایا پکھیاں کو اپنے رب تے اتنا بھروسہ ہے وہ آدھیں رب جانے تے نینامے جانن رب جانے تے می جانن جے آج ساکو رجائے کل دا رب بھی ہوئے آج بکھا نہیں رکھا تھا کل ہی بکھے نہ سبحان فرمایا اگر پکھیاں وانگو بھروسہ کرو تو وہ بھی پکھیاں وانگو عطا فرما یہ توکل بہت بڑی چابی ہے رزق دیجئے اللہ تے چھوڑ دیتے رب کائنات دا قرآن دے من یتوکل علی اللہ فہو حسبو جے اللہ تے چھوڑ دیتی اللہ ان دے واسطے کافی آخری دو چابیاں جلدی نہ عرض کر چھوڑا ہک ہے استغفار قرآن کریم نے ترے جہیں تے فرمائے کہ جیرا اللہ کو گناہاں دی معافی منگ دے رب کائنات ان دے واسطے رزق دے دروازے کھول لے سبحان استغفار حضور دی سنت 100 دفعہ استغفار پڑھنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سر مرشد گرامی خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالی فرماندے ہیں کہ 99 دفعہ آکھو استغفر اللہ تے 100ویں دفعہ آکھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ دو 3 منٹ دا وظیفہ ہے تے قرآن آدھے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا فرمایا تساں گناہاں دی معافی منگو اللہ کو توبہ کرو
یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تھوڑی موت تک تھوکو جتنیاں شہیں لوڑین، وہ گڈیاں لوڑین، کوٹھیاں لوڑین، کوئی بئی انسان دی آسائش دی شے ہے، ضرورت دی شے ہے، کھاون دی ہے، پیون دی ہے، پاون دی، فرمایا جے شے لوڑی نے اللہ ہر شے دے چھوڑے سی، تساں سڑا استغفار والا کم کرو، رب جانے تے ضرورتاں جانے۔ سبحان یہ قرآن دا حکم، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اللہ تعالیٰ فضیلتاں بھی عطا فرمائے، نیک نامیاں بھی عطا فرمائے، اللہ کہیں بھی رسوا نہ ہو منڈے سی، عزتاں بھی استغفار نال کنڈیاں پئی۔ اور آخری چابی ساری گفتگو دی، ویسے تے چابیاں موہین قرآن و حدیث، ساری گفتگو دی آخری چابی جامع ترمذی مسند احمد دی حدیث ہے، سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ خدمت ایک شخص آیا، عرض کیتی حضور میرے تے بہت قرضہ تھی گئی ہے کہ کوئی سبیل نظر نہیں آندی، ہر پاسے اندھارا نظر آندا ہے کہ کیویں لہے ساں قرضے۔ آپ نے فرمایا سجن بے تے وہ وظیفہ دسیندے ہیں جڑا سجنا ساکو عطا فرمائے۔ اور کیا وظیفہ دسا؟ سونے دعا دسی تے نال فرمایا جڑے شخص نے اے دعا پڑھ چھوڑیے، اگر اندے اتے سبیر پہاڑ دے برابر سونا بھی قرض ہو سی، اللہ ان سونے دی واپسی دا انتظام ہی خود کر چھوڑے۔ یعنی پہاڑاں دے برابر سونا دا قرض ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا حضور نے یعنی سب کو تسلی کرن واسطے ارشاد فرمایا کہ ان لمیٹڈ قرضہ بھی ہو سی تے رب دے کرم نال سب ادا ہو گئے۔ دعا کے لیے بہت ہی آسان نہیں دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ مختصر دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ حلال اتنا دے میں کہ حرام دعا ساری اکھیں چویجے نہیں، اتنا حلال ہوئے کہ حلال نال ہی اسا رج وئی۔ واغننی بفضلک عمن سواک، اگلے لفظ کہ اے اللہ اپنے علاوہ ساکو ہر کہیں کول بے نیاز کر چھوڑ، تو خود ساکو عطا کرن والا بن ون، یقیناً رب ہی عطا فرماؤن والے، لیکن اے اللہ تو کدیں ساکو لوڑ دی تھوڑ نہ دے میں، ضرورتاں کول پہلے فرمایا ضرورتاں دی تسکین فرما چھوڑیں، تکمیل فرما چھوڑیں۔ اے اللہ اتنا عطا فرماویں کہ کہیں بے سہارے دو ساری اکھ اٹھے ہی نہیں، تیری بارگاہ کول اتنا کرم ہوئیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ دعا تعلیم فرمائی جیڑی سونے ارشاد فرمائی۔ یہ چند چابیاں ہی رزق دیاں میرا سونا سجن، انشاءاللہ اساں اگر انہاں چابیاں کو اپنے سوں، چونکہ اے اون دیاں دیتیاں ہوئیاں چابیاں ہیں جیڑا خود رزاق ہے، جہاں رزق دیونا ہے اس اے چابیاں بھی پکڑائیاں سارے ہتھے، انہاں چابیاں نال کھلے سو تو دروازے کھل دے ویسے انشاءاللہ۔ جنہ اللہ دے کول آوے سوں ان دے پیارے حبیب علیہ السلام دی سنت و سیرت و حدیث دا نور اپنا چھڑے سوں تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں تے کوئی پرابلم نہیں۔ اللہ سب دے حال تے رحم فرماوے، سارے سجناں دا دیرا وسدہ رکھے، اللہ مزید رزق کی ساراں دے خصوصاً میزباناں نے محفل دے جائیں سونی بزم سے جائیے، اللہ برکتاں فرماوے۔ رب کائنات جتنے مہماناں نے گرامی تشریف گھنن سب دے رزق مال اولاد زندگیاں چ اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے نزول فرماوے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ فرمیندے پے ہن تو میرا دل آدا پے یہ ٹائم پنن دے دعا ایک منگا جا جلدی جلدی میں تسا آمین چا کھائے تے یقیناً بیڑا پار ہوئے سی۔ کدی خواب دے وچ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاویں، یعنی آمین تو اچھی آکھو تو چلو، کدی خواب دے وچ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاویں، صدیق عمر عثمان علی چارے یار نظر آ جاویں، کربل دے سچے سچے قافلے دے سخی سالار نظر آ جاویں، اوے اکھ کھلن تو پہلے تابش نو سرکار نظر آ جاویں، سرکار نظر آ جاویں۔ یقیناً سارے عظیم مہمان ملتان شریف تو بھی تشریف فرمائیں، انہوں نے سونی نعت پڑھنی ہے، سونے دائی غلام دو شیر نعت دے تو انشاءاللہ والمہ مہمان دی طرف سفر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اے اچیاں شان والے فضل کرے تے بخشے جاویں، میں ورگے مکالے
ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے اتے دے دیس نکالا لکھاں گناہ میرا مولا ویکھے او جرا پردے پاون والا نبی ماں سدیں دے نبی ماں سدیں دے او حیدر دی مانو سارے غم سنیں دے حیدر دی مانو نبی ماں سدیں دے نبی ماں سدیں دے او حیدر دی مانو سارے غم سنیں دے حیدر دی مانو اندے دم تھی سارا اے جہان وس دے اندے دم تھی سارا اے جہان وس دے انو ہسدا تک کے عمران ہس دے نالے حسین دے او حیدر دی مانو سارے غم سنیں دے حیدر دی مانو سلامت رہو ماشاءاللہ